بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. مجھے معلوم ہے کہ صبح سے ذاکرین کو سن کے آپ بالکل سن ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اس سن کو دور کرنے کے لیے صلوات بآواز بلند پڑھ دیں. قاضی صاحب سے گن کے 7 منٹ ملے ہیں، جس میں سے 2 منٹ گزر چکے، 5 منٹ باقی ہیں. ایک بات آپ کے حوالے اور منبر قبلہ کے حوالے، اور بات بھی یہیں کی ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. جتنا پڑھنا تھا تلاڑا صاحب پڑھ چکے، وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. چند جملے آپ کے حوالے اور منبر قبلہ کے حوالے. ابھی بڑا مزہ آیا یہاں پہ. جس وقت ہم لوگ آئے گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ کافی جمع ہوئے تھے، ذاکرین بیٹھے ہوئے تھے. رضوان قیامت صاحب نے وہاں سے پینے کے لیے سوڈا منگوایا، ایک بالٹی میں آ گیا. توجہ کا طالب ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے نہیں. اچھا، برف بھی اسی بالٹی میں، دودھ بھی اسی بالٹی میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ چینی بھی اسی بالٹی میں. یہ میٹھے کی اس وجہ سے میں نے بات چھیڑ دی، شاید گرمی کچھ دور ہو جائے. اچھا، ٹھنڈا بھی اسی بالٹی کے اندر، توجہ چاہوں گا. اچھا، وہاں سے وہ بھر بھر کے دے رہے تھے کپ. ایک ذاکر کو دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پہلے نے پھر مانگ لیا. اچھا، پینے کے بعد پھر مانگ لیا. 3 گلاس پی چکا نا تو منہ بنا کے کہنے لگا مزہ نہیں آیا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا پہلے 2 گلاس تو بہت میٹھے تھے، یہ تیسرا پھیکا کیوں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. مجھے معلوم ہے کہ تھکاوٹ ہوئی ہے، کیونکہ یہاں بیٹھنے کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، مسافت کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، گرمی کی بھی تھکان ہوتی ہے. لیکن یاد رکھے گا، یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی. اپنے عقیدوں کو زندہ رکھے گا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، لوگ حیران ہو گئے کہ ایک ہی بالٹی سے بھرے ہوئے 2 کپ میٹھے کیسے ہو گئے، ایک نمکین کیسا ہو گیا. حیرانگی کی بات نہیں ہے، عقل کی بات ہے کہ جب ایک بالٹی سے نکلے ہوئے 3 کپ میں سے 2 میٹھے اور ایک نمکین نہیں ہو سکتا. ملا مجھے بتا تو صحیح، اللہ بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، آیت بھی ایک ہے. ایک اللہ ولی ہے، ایک مد ولی ہے، ایک علی ولی ہے. اور نماز کے اندر 2 واجب، ایک ولی حرام کیسے ہوگی؟ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بس تمام، 3 منٹ میں تمام کرتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی مجھے کوئی تو بتا دے، جب ایک بالٹی میں سے 2 میٹھے ایک نمکین نہیں نکل سکتا، تو قرآن میں سے نماز میں 2 واجب ایک بدعت کیسے نکل آئے گا؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہ اپنوں کے لیے ایک جملہ ہے.
ایک دوسروں کے لیے بھی بتا دوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ ولی دکھاؤ جو علی کو نہیں مانتا. مجھے ایک شخص تو دکھاؤ جو علی کو ولی نہ مانے. قرآن سے بھی ماننا پڑے گا، رسول سے بھی ماننا پڑے گا، صحابہ سے بھی ماننا پڑے گا. اور یقین نہیں آتا تو اٹھاؤ سوائے کے مورکا. کسی نے پوچھا تھا خلیفہ اول سے کہ ہمیں شریف تو بتائیں کہ شریف کہتے کسے ہیں. ان کا سن لو، لا یتیمو الا بولایت علی ابن ابی طالب. اور کوئی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. خدا کی قسم اگر پہچان جاتے تو علی کی بیٹیاں بندے ہاتھوں کے ساتھ بازاروں میں نہ جاتی. مجھے بتاؤ تو صحیح، گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، کیا کوئی جنازہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جہاں بیٹی رونے کو آتی ہو تو تماچے کھاتی ہو؟ کوئی جنازہ ایسا بھی دیکھا ہے جہاں بہن لائی جاتی ہو تو بندے ہاتھوں کے ساتھ لائی جاتی؟ مصائب میرے بعد آنے والے پڑیں گے، لیکن صرف مجھے اتنا بتا دو، خدا کی قسم 5 لاکھ آدمی تھے جو محمد کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، علی کو خلیفہ بھی مانتے تھے، اسی بیٹی کو لے کر بھی بازاروں میں خود آئے ہیں. اور جب کھڑی تھی نا، پوچھ رہی تھی مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ 5 لاکھ آوازیں آئی محمد کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والوں بغیر تو میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کا تماشا دیکھو. یہ آواز جیسے محل میں گئی نا، دربار کا پردہ اٹھا. ایک سفید بالوں والی بڑھیا خیمے کے اندر دربار کے اندر قدم رکھا. یزید نے دیکھا اس کی اپنی بیوی ہند بغیر چادر کے دربار میں آ گئی. وہ دوڑ کر گیا، اس کے سر پہ چادر ڈال کے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ بغیر چادر کے نامحرموں میں کیوں آ گئی؟ اس نے چادر ایک طرف پھینکی، یزید کو دھکا دے کے کہتی ہے بے غیرت، تجھے اپنے بیوی کے پردے کا بڑا خیال ہے، اور وہ جس کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، کڑی چادر